بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 12ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی اقساط میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی کشمیری مجاہد ظہیر شیخ کی جان بچانے کے لیے کوتوالی تھانے میں گاندھی میدان کی پپی دیوار کے راستے داخل ہوئے، اور پھر کس طرح انہوں نے بہادری، دلیری، ہوشیاری اور عقل مندی سے ظہیر شیخ کو بحفاظت وہاں سے نکالا، اور پھر دونوں تھانے سے باہر نکل کر دلی شہر کی گنجان آبادیوں میں تقریباً دوڑنے کی رفتار سے چلتے ہوئے محفوظ مقام کی طرف جا نکلے۔ ابھی ان دونوں نے اپنی منزل کا تعین نہیں کیا تھا کہ ظہیر شیخ نے شکایتی لہجے میں کہا کہ بھیا کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو؟ بھلا مجھے بچانے کی خاطر تھانے میں کودنا کیوں ضروری تھا؟ تھانے میں کسی قیدی کو چھڑانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے جواب میں جمال بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھلا تم کیوں میری جان بچانے کے لیے اپنی گردن پھنسانے آئے تھے، اور بھلا میں کیسے تمہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ دوستو، آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ میری بات سن کر لمحہ بھر خاموش رہا، پھر گویا ہوا، تھانے میں گھس کر قیدی کو چھڑانا یہ تو سراسر خودکشی کی کوشش تھی۔ میں نے جواباً دھیمے سروں میں گنگنانے پر اکتفا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، آپ نے یہ کارروائی کر کے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، کہیں آپ واقعی پاکستانی خفیہ ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، پہلے تو نہیں تھا لیکن اب بن گیا ہوں، لیکن مجبوراً، اور اس کے ذمہ دار تم ہو، مگر اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہیں زندہ سلامت چھڑا لیا، اتنا کافی ہے۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، آپ کمال کے آدمی ہیں بھائی جان۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ٹوپی اور رائفل میرے حوالے کریں اور کسی بھی بس یا ٹرین کے ذریعے ممبئی روانہ ہو جائیں۔ میں نے کہا، اور تم؟ میری فکر نہ کریں جمال بھائی، میں ایک مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، اب اس کے پورے ہونے کا کوئی امکان نہیں تو میں چھپ چھپا کر اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے فکری نمایاں تھی۔ آج کی رات کے اس ہنگامے کے فوراً بعد وہاں کا رخ کرو گے تو مارے جاؤ گے، صبح ہوتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے جمال بھائی، لیکن فکر نہ کریں، میں معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی وہاں کا رخ کروں گا۔ میرے پاس ایک محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں میں اطمینان سے یہ وقت گزار سکتا ہوں۔ بھائی، تمہیں اس محفوظ ٹھکانے پر میرے ٹھہرنے کی گنجائش بھی نکالنی پڑے گی، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ذرا غور کرو، سمجھ آ جائے گا۔ صبح تمہارے فرار اور سنتریوں کے حشر نشر کا چرچا ہوتے ہی شکلا جی کی کمبختی آ جائے گی۔ اپنی گردن بچانے کے لیے کیا کیا جواز تراشے گا یہ تو اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن تمہارے فرار میں بیرونی معاونت کا یقین ہونے پر اسے مجھ پر شک ضرور گزرے گا۔ ہو سکتا ہے پنجاب میل سے گردن سے پکڑ کر لا کر مجھے لانے کا حکم صادر ہو جائے۔ میرا بھید کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، پھر وہ بآسانی کڑی سے کڑی جوڑ کر ہمارے گٹھ جوڑ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک دیش دروہی کے ساتھ ساتھ خطرناک گھس بیٹھیے کی تلاش بھی زور و شور سے شروع کر دی جائے گی۔ وہ کچھ دیر میری بات پر غور کرتا رہا، پھر قدرے توقف سے تشویش آمیز لہجے میں بولا، آپ کی بات میں وزن ہے، میری طرح آپ کو بھی معاملہ ٹھنڈا پڑنے تک پناہ کی ضرورت ہے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میرا یار میری بات ہرگز نہیں ٹالے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کا یار کون؟ وہی جس کے پاس ہمیں پناہ حاصل کرنی ہے، بکرم جیت سنگھ۔ اس کی زبان سے نکلنے والا نام سن کر میں چونکا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، سکھ؟ ہاں ہاں،
سردار ہے، اس نے جوش اور مسرت سے لبریز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا یار وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن کیا ہم اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ چونکا۔ اوہ تمہارا مطلب ہے وہ سکھ اور ہم مسلمان ہیں، اس لیے نا؟ میں نے کہا ہاں، اور یہ بھی کہ اگر اسے پتا چل گیا کہ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا فکر نہ کریں وہ میرے بارے میں سب جانتا ہے، یعنی یہ کہ ہندوستان سرکار میرے خون کی پیاسی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، پھر بھی وہ ہنسا۔ ہاں پھر بھی دراصل بات یہ ہے کہ وہ خود بھی حکومت ہند کا چھوٹا سا باغی ہے، کم از کم اس ملک سے ہمدردی تو نہیں رکھتا۔ یار یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ میں سب تفصیل سے بتاؤں گا، اب ذرا اس منحوس وردی سے جان چھڑا لوں، سویرا ہونے والا ہے۔ اس وقت ہم خودرو جھاڑیوں اور اونچے نیچے ٹیلوں سے اٹے ایک میدان سے گزر رہے تھے۔ اور ان رائفلوں کا کیا کریں گے؟ میں نے اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے وردی اور ٹوپی نہایت نفاست سے تہ کرتے ہوئے کہا، یہ رائفلیں تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہمیں کشمیر میں شدید ضرورت ہے ان کی، تو کیا انہیں ساتھ لے کر جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی یہ خطرناک ہے، انہیں ہم یہیں چھپا کر جائیں گے، بعد میں مناسب موقع دیکھ کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دونوں رائفلیں اور پولیس کی وردی ایک ٹیلے اور بڑے سے درخت کے درمیان موجود چھوٹی سی قدرتی سرنگ میں خاصا اندر دھکیل کر خشک جھاڑیوں اور پتوں سے ڈھانپ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نشانی کے طور پر 3 بڑے بڑے پتھر اس درخت کی جڑوں کے پاس جما دیے۔ کام ہو گیا، چلیں، اس نے مطمئن لہجے میں نے پوچھا کہاں چلے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور جھاڑیوں کی ایک باڑ کی طرف بڑھا۔ ہم نے 10 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اچانک منظر بدل گیا۔ ہمارے سامنے سے ایک چوڑی سی سڑک گزر رہی تھی جس کے پاس لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ اس نے صبح کی ابتدائی کرنوں میں دمکتے چہرے کے ساتھ کہا، یہ روہتک روڈ ہے جو ہمیں سیدھی ہماری منزل بٹھنڈا لے جائے گی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اللہ کرے جلد از جلد کوئی بس مل جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ تھانے میں ہنگامہ برپا ہو چکا ہو، 1-1.5 گھنٹے کے اندر پورے علاقوں میں پاگلوں کی طرح ہماری تلاش شروع ہو چکی ہو۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جمال بھائی، ہمیں جلد از جلد دلی کی حدود سے باہر نکلنا چاہیے۔ ظہیر شیخ کے لہجے میں تشویش کی جھلک موجود۔ میں نے بات آگے بڑھائی، ایک بات اور، پولیس والے 2 یا 2 سے زائد افراد کے گروہ کا تلاش کر رہے ہوں، بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ایک ساتھ گاڑی میں سوار نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جتنی جلدی ممکن ہو آگے چلا جاتا ہوں، ہم کم از کم 1 میل کے فاصلے سے گاڑی میں سوار ہوں گے۔ ظہیر نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ میں نے اپنا ذہن دوڑاتے ہوئے، آگے کسی ایسے شہر کا نام بتاؤ جس سے یہاں سے جانے والی تمام گاڑیاں گزرتی۔ اس نے کچھ سوچ کر بتایا، فتح آباد۔ تو ٹھیک ہے، اب جو بھی گاڑی آئے تم اس میں سوار ہو جاؤ اور فتح آباد اتر کر بس اڈے پر میرا انتظار۔ انشاءاللہ میں بھی جلد ہی وہاں پہنچ جاؤں، اس کے بعد ہم اکٹھے وہاں سے بٹھنڈا چلیں۔ بہت مناسب، آپ واپس جھاڑیوں کے پیچھے چلے جائیں، میں روانہ ہو جاؤں تو اگلی گاڑی آپ پکڑ لینا۔ میں نے ظہیر کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا تو وہ، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کرایہ تو لے لو مجھ سے، کیا مفت میں لے کر جائے گا گاڑی والا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، سنتری کی جیب سے 57 روپے ہاتھ لگے ہیں، فتح آباد تک کا تو کرایہ نکل ہی آئے گا۔ او بھائی، ہو سکتا ہے مزید رقم کی ضرورت پڑ جائے، شاید ہمیں کسی وجہ سے الگ الگ بھٹنڈا پہنچنا پڑ جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک معقول رقم اس کے حوالے کی، ساتھ ہی اپنا اسکارف بھی اسے دے دیا تاکہ وہ اپنے چہرے کو پوشیدہ رکھ سکے۔ اس سے شناخت سے بچنے کے علاوہ اس کے چہرے پر مندمل ہوتے زخموں اور چوٹوں کے نشانات کو چھپانا بھی مقصود تھا۔ میں سڑک سے ہٹ کر جھاڑیوں کی باڑ کے پیچھے چلا گیا اور چند گز کے فاصلے پر پڑے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد میں ایک بار پھر سڑک پر پہنچا تو ظہیر وہاں موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ 10 منٹ کا انتظار کے بعد مجھے دلی کی طرف سے ایک مسافر بس اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میرے اشارہ کرنے پر وہ رک گئی۔ میں نے سوار ہونے کے بعد جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ ادھے پونے گھنٹے دی گل ہے سرکار، بہادر گڑھ تے سیٹ مل جائے گی، سکھ کنڈکٹر نے مجھے تسلی دی۔ اس دوران بس چل پڑی تھی۔ میں نے کراچی میں اپنے سیالکوٹی دوست امجد سے سیکھی ہوئی پنجابی آزمانے کا فیصلہ۔ کوئی گل نہیں سردار جی، میں ماڑا تے نہیں ہو جاواں گا ادھے گھنٹے کھلو کے۔ میرا حلیہ اور تلفظ سکھوں سے قطن الگ تھا، لیکن وہ میری زبان سے پنجابی سن کر خوش ہو گیا۔ اے ہوئی نہ جوانا والی گل،
इंज करो तुसी मेरी थां ते स्टूल ते बह जाओ। इसने बहुत जोर दिया, लेकिन मैंने सीट से जुड़े इसके धाती स्टूल पर बैठने की पेशकश कबूल नहीं। कंडक्टर ने फतेहाबाद का किराया वसूल करते हुए मुझसे मजीद बेतकल्लुफी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी तरफ से दिलचस्पी जाहिर न किए जाने पर इसने मुझे नजरअंदाज कर। बस में सवार अक्सर मुसाफिर हुलिये और शिकल व शहाबत से सिख दिखाई दे रहे थे, जो सर्दी से बचने के लिए गर्म चादरों में लिपटे हुए थे। इनमें से ज्यादातर ओंग रहे थे और बाकी खिड़कियों से सरसब्ज खेतों का नजारा देख रहे थे। मैं भी बाहर देखने लगा। बस अच्छी खासी तेज रफ्तार से चल रही थी। छोटी बड़ी बस्तियां और आबादियां तेजी से पीछे दौड़ रही थी। बस बहादुरगढ़ पहुंची तो वाकई मुझे बैठने की जगह मिल गई, और अच्छी बात यह थी कि वो सीट बस के आखिरी हिस्से में। मैंने आसपास के मुसाफिरों से लातौलकी इख्तियार करने के लिए आंखें बंद कर ली, और फिर सचमुच मेरी आंख लग गई। मुझे कंडक्टर ने झिंझोड़ कर उठाया। 80 फतेहाबाद पहुंच गया जवाना। मैं इसका शुक्रिया अदा करके बस से उतर आया। वो कस्बे के सिरे पर वाक़ अच्छी खासी चहल पहल वाला बस अड्डा था। मैंने नीचे उतरकर एक लंबी सी अंगड़ाई ली और जहीर की तलाश में नजरें दौड़ाई। मुझसे पहले इसने मुझे तलाश कर लिया, लेकिन बराह रास्त मेरे पास आने के बजाय वो मेरे सामने से गुजरा और एक तरफ चल दिया। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक छपरा होटल में बिछे बड़े से तख्त पर जा बैठा और नाश्ता मंगवा लिया। मैंने इधर नजरें दौड़ाई तो इत्तेफाक से जहीर के करीब ही खाली जगह दिखाई। मैं इसके पहलू में जा बैठा और अपने लिए भी नाश्ता मंगवा लिया। यहाँ से आगे इकट्ठे चलना है या वही तरीका चलेगा? जहीर ने बुड़बुड़ाने के अंदाज में मुझसे मुखातिब किया। मैंने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, अभी हम दिल्ली के बहुत करीब हैं। हम एक ही गाड़ी में चलेंगे, लेकिन एक दूसरे से लाताल्लुक होकर बैठे, मैंने कहा। इसने मेरी तजवीज से इत्तेफाक। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।